الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، ہم لوگوں نے مسلمان کی تو بہت ساری نامور شخصیات کے بارے میں جانا ہے جنہوں نے والہانہ عشق کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کا تعارف کرواؤں گی جو کہ ایک ہندو تھے۔ ان کا نام تھا دلو رام کوسری۔ وہ شاعر تھے بہت اچھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت عشق کرتے تھے۔ اعلیٰ درجات کا جو عشق تھا نا وہ کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بارے میں پڑھا اور بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور ان کے عشق میں جو ہے نا وہ ڈوب گئے۔ تو ان کے عشق میں ڈوب کر انہوں نے نعت لکھنا شروع کر دی، نعت یا اشعار لکھے، بہت زیادہ خوبصورت نعت انہوں نے لکھنا شروع کر دی۔ تو وہاں کے جو ہندو تھے، ظاہر سی بات ہے وہ تو تشدد کرتے تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم تو ہندو ہو اور تو تم کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے نعت لکھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ تو وہ نعت یا کلام لکھتے رہے، اور جو دور تھا انگریزوں کی حکومت تھی اس ٹائم، تو جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ چھپ چھپا کے ہو رہے تھے، اپنا مذہب جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ تو خود ہندو تھے، نعت لکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں، اور بہت ہی خوبصورت نعت لکھنی، اور اتنا وہ مشہور ان کا کلام ہو جائے نا، جو بھی وہ لکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں۔ تو بالآخر ان کا نا آخری وقت آ گیا، کافی شدید بیمار ہو گئے، وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے۔ تو پھر نا انہوں نے جب موت کا وقت قریب تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے کہا کہ بھی رستہ دے دیں، جن کی زندگی بھر میں نے تعریف کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو آپ لوگ نا رستہ دے دیں۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری وقت میں بات کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آئے ہیں تو مجھے کلمہ بھی پڑھا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی مسلمانوں والا نام بھی دے دیں، کہ میرا تو پہلا جو نام ہے وہ ہندو ہے، تو آپ مجھے کوئی مسلمان نام بھی دے دیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوثر علی کوثر کا نام دیا۔ سبحان اللہ، کہ ہماری عقیدت تو بہت زیادہ ہونی چاہیے ان سے۔ ایک ہندو کی اس قدر ہے، تو ایک ہندو کی اس قدر تھی کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، پہلے وہ ہندو تھے، تو لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنا پڑھا، ان کی زندگی سے اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ عشق کرنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بے شک کرم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہوتا ہے، وہ جس پہ اپنی نظر کرم کر دیں وہی انسان ان کے عشق میں ڈوب جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ ایک ہندو تھے، تو اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت، محبت اور عشق رکھتے تھے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ان جیسا عشق ہونا چاہیے۔ پھر نا وہ ان کی نہ ہوگی ڈیتھ، تو جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نام بھی چینج ہو گیا، ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ اب جو ہندو تھے وہ کہیں کہ نہیں، یہ تو وہ ہیں ہندو تھے تو ہم نے تو ان کی ڈیڈ باڈی جلانی ہے، اور جو مسلمان تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو ہم نے ان کو باعزت طریقے سے دفن کرنا ہے۔ یہی جو ہے نا وہ مسئلہ چل رہا تھا۔ تو لیکن ہندو، ظاہر سی بات ہے، زور جو ہے وہ ہندوؤں کا تھا، تو انہوں نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ لے گئے، اور وہ جیسے جلانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے جلانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ڈیڈ باڈی کو ذرا سا بھی کچھ بھی نہ جلی، ان کی ڈیڈ باڈی نا وہ ایز اٹ از رہی، ان کی باڈی نا وہ جلا ہی نہ سکے۔ پھر انہوں نے طرح طرح کی لکڑیاں جو ہے نا وہ چینج کر کے ان کی ڈیڈ باڈی کو جلانا چاہا، لیکن سبحان اللہ، کیسی قدرت تھے اللہ پاک کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اس انسان نے ساری زندگی، تو وہ جل سکتا تھا،
کبھی بھی نہیں۔ تو انہوں نے نا جب اس کو پھر جب تھک ہار گئے کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں رہا، مطلب باڈی تو جل ہی نہیں رہی، تو پھر انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دی کہ ٹھیک ہے آپ اپنے طریقے سے اس کو دفن کریں۔ پھر مسلمانوں نے اسے پراپر طریقے سے جیسے دفن کرتے ہیں ویسے ہی کیا۔ تو محترم ویورز، جیسے اس کو دنیا کی جو لکڑیوں کی آگ تھی وہ نہیں جلا سکی، ایسے ہی انہیں آخرت کی جو جہنم کی آگ ہے وہ بھی نہ جلا سکے گی، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ تو اگر ہم ابھی سے آج کے بعد ہمیں جتنی بھی زندگی ملے گی، ٹھیک ہے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک پیش کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے غم جو ہیں وہ ان سے نجات مل جائے گی۔ نہ ہمیں دنیا میں کوئی غم ہوگا، نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ بس یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پیش کرنا شروع کر دیں آج سے ہی۔ ایک جو ریکویسٹ ہے میں آپ لوگوں سے اور کروں گی وہ یہ کہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بندے کو درود پاک کا رنگ ضرور لگائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے نا، کوئی مدد نہیں آپ کر سکتے اس کی، کوئی ایموشنلی، کوئی فائنینشلی کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، تو انہیں درود پاک کا رنگ ضرور لگا دیں، کیونکہ درود پاک کا رنگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ساری پریشانیاں سب کچھ ان کا سالو کر دے گا۔ سب کچھ درود پاک کی برکت سے، فیض و برکت سے، نور سے سب کچھ مسائل ہر طرح کے حل ہو جائیں گے اگر وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں۔ میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آپ درود پاک کو اپنی زندگی بنا لیں، درود پاک آپ کی زندگی اور آخرت دونوں بنا دے گا۔ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت عبادت ہے، اور ایسی عبادت جس نے ریجیکٹ ہونا ہی نہیں ہے۔ آپ نے جیسے بھی پڑھا ہے، وضو کے ساتھ پڑھا ہے، بغیر وضو پڑھا ہے، وضو کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے جو اثرات ہیں، برکات ہیں، فیض ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر بغیر وضو کے بھی پڑھتے ہیں تو ریجیکٹ نہیں ہوگا، قبول ہو جائے گا۔ پھر اس میں ایک چیز ادب احترام شامل کر لیجئے تو بس وارے نیارے ہو جائیں گے آپ کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں یہی تو چاہیے کہ دنیا میں بھی ہم سکون سے رہیں اور آخرت میں بھی ہم سکون سے رہیں۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ مجھ پر درود پڑھو، آپ کے غم جو ہیں وہ خوشی میں بدل دیے جائیں گے۔ تو آج کل کون پریشان نہیں ہے؟ ہم سب پریشان ہیں۔ اب مہنگائی کا دور ہے، اب کہنے والے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ درود پاک سے مہنگائی تو نہیں کم ہو جائے گی، لیکن ہو جائے گی۔ آپ یقین سے پڑھیں، آپ یقین سے بس پڑھتے ہی جائیے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ جائے نماز پہ بیٹھ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں درود پاک پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، صرف محبت مانگیں، پھر یہ عطا ہو جائے گی۔ اور یہ ایسا کرم ہے کہ اس سے زیادہ انسان اگر یہ مل جائے تو اس سے زیادہ انسان کچھ نہیں چاہتا، کیونکہ یہ بہترین چیز ہے، بہترین عمل ہوگا اگر آپ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہاں تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔